ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 2 سے قمر جمیل کے نام سارہ شگفتہ کے خطوط میں سے دوسرا خط سماعت فرمائیے، جو سارہ شگفتہ نے 21 مارچ 1983 کو قمر جمیل صاحب کے نام تحریر کیا۔ قمر جمیل بھائی، آداب۔ چراغوں کے ساتھ ساتھ میں بھی اداس ہوں۔ چند روز پہلے بہت پریشان تھی، کبھی کسی موج میں، کبھی کسی پتھر پر۔ کافی دنوں سے ایک اپنی دوست کے یہاں رہ رہی تھی۔ گھر والوں سے مکالمہ بازی صرف یہ تھی کہ لکھنا پڑھنا، اخباروں میں تصویریں آ جانا، یہ کم از کم اب میرے روک نہیں۔ خیر، آج بھائی ایک جھونپڑی سے مجھے دریافت کر کے لائے ہیں۔ امی کے جانماز کو دیکھ کر بہت روئی اور سوچتی رہی، گھر میں امی نہیں ہیں قمر بھائی۔ دیواریں جو انسان سے زیادہ زندہ رہ جاتی ہیں، لیکن انسان ان سے بچھڑ جاتا ہے۔ یہ کیسا دکھ ہے جو چراغ میں جل رہا ہے، یہ کیسی آندھیاں تھیں جو گھر سے گزر گئی ہیں۔ مدھم ہنسی، مدھم دھڑکن، اور اس گھر میں اجل کا آنا اور زندہ لمس چھوڑ کے چلے جانا، یہ کیسا مزاج خدا ہے کہ صدیوں سے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ گھر میں سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن آنکھیں ہیں کہ ٹک ٹک دیکھے ہی چلی جاتی ہیں۔ آواز جو صدیوں سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے کنویں نے ڈس لیا ہے۔ سو جاؤ بیٹی، اتنا مت لکھا کرو، بیٹی بیمار ہو جاؤ گی، پھر ذہن پہ اثر ہو جائے گا۔ وہ آواز کھو گئی ہے قمر بھائی، بس خدا نے اپنا کھلونا چھپا لیا اور پھر مجھ سے کہہ دیا، اب مت رونا۔ خالی کمرے میں کچھ جنگلوں کو ترتیب دے دیا گیا ہے، مرا ہوا جنگل، مری ہوئی آواز، اور سفید چادر کورے لٹھی کی کھرکھراتی ہوئی مجھ سے جانے کیا کیا کہہ رہی ہے۔ بینائی 2 آنکھوں کا نام ہے، میں یوں ہی دکھتی رہی تو راکھ ہو جاؤں گی، اور ہوائیں مجھے کسی بے جان چیز کا مقصد بنا دیں گی اور میں جاڑ پہنچ دی جاؤں گی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا مٹی کے کھلونے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے آپ سے آپ کا سارا علم چھین کر ایک مٹی کی گڑیا بناؤں اور اپنے بچپن کو آواز دوں اور اپنے جہل کو بتا دوں کہ اس مٹی کے کھلونے کا نام ہے اجل۔ امی تو خاکی ہوئیں، اب دیکھتے ہیں ہم کب خاکی ہوتے ہیں۔ کورے لٹھے میں پہلے کون تلتا ہے؟ انسان تو ڈولی میں بیٹھ کر ہی مٹی کو بہانے جاتا ہے نا قمر بھائی۔ امی کے ہاتھ، امی کے قدموں کی آہٹ پہلے اسی کمرے میں رہا کرتی تھی، اب تو بے جان آس ٹھٹر رہی ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جی چاہ رہا ہے آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور آپ سے الجھ جاؤں، لیکن سنا ہے رات کو لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتی، خواہ وہ کتنی ہی دکھی کیوں نہ ہو جائیں۔ چاند کا روگ بھی کوئی کم تو نہیں ہے، سینے میں داغ رکھتا ہے اور چاندنی کو بے داغ رکھتا ہے۔ میں بھی بس اتنا ہی روتی ہوں قمر بھائی۔ ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، بھوک ہمیں کھا رہی ہے اور خدا نے اپنی زبان میری شہرک پہ رکھ دی ہے۔ میں زرد ہو رہی ہوں، بالکل چراغ کی طرح۔ بہت کتابیں ہیں آپ کے پاس، اور وہ کتابیں بھی جو کھو گئی ہیں آپ سے۔ کوئی ایسا علم نہیں کہ میری امی واپس آ جائے اور پھر صرف ایک بار یہ کہے، سو جا بیٹی، تجھے لکھتے دیکھ کر تو میرے ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ کہاں ہے امی قمر بھائی؟ انسان اتنا بچھڑ جاتا ہے، سوچا بھی نہ تھا۔ سارہ شگفتہ۔